ارشاد فرمایا اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بشیئن ساتھ کسی چیز کے من الخوف خوف میں سے، یعنی ہم خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ خوف کس چیز کا؟ ڈر کس چیز کا؟ فرمایا والجوع بھوک کا ڈر، فاقے کا ڈر۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے مال کم ہو جائے، میرا گزارا نہ ہو، فرمایا اس ڈر سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کے اندر کمی کر دیں گے، باغات ہوں گے ان کے اندر نقصان ہو جائے گا، پیسے چوری ہو جائیں گے، فرمایا ان چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کسی عزیز کی فوتگی کے ذریعے سے، کسی کو راہ چلتے ہوئے اگر شہید کر دیا گیا، اللہ کے حضور چلے گیا، تمہارا کوئی قریبی تھا، اب وہ تم میں نہیں رہا، فرمایا اس کے ذریعے سے بھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہارے بیٹوں میں، تمہاری اولادوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات اور تمہارے پھلوں میں کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی حالات اس طرح کے ہیں کہ پھل کھانا میسر نہیں، دل بہت چاہ رہا ہے مگر پیسے نہیں ہیں کہ آپ پھل کھائیں، فرمایا ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عزیز بھائیو، یہ جو آزمائش ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین انسان کو رتبہ اور مقام دینے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں جب ہم سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 8ویں کلاس کے امتحان دیتے ہیں تو 9ویں میں آتے ہیں، 9ویں کے دیتے ہیں تو 10ویں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی امتحان ہوتا ہے، وہاں پر بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ بچہ اس قابل ہے کہ نہیں، قابل ہوتا ہے تو آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں قابل ہوتا اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آیا وہ اپنے دعوے میں کتنا سچ بول رہے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اب پہلے تو کبھی پریشانی نہیں آئی تھی، الحمدللہ کیے جا رہے تھے کہ اب ذرا تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو دیکھتے ہو کہ اب یہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ جیسے صبر کرنے پر اللہ رب العالمین انسان کو رتبہ، مقام اور منزلت عطا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت جب ان پر کوئی بھی مصیبت یا آزمائش آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ نا امید نہیں ہوتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہماری جانیں اپنی جانیں نہیں تھیں، ہماری جانیں بھی اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی نے دیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر ہر چیز نے جانا ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت پر پر امید رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس پر امید ہونے کے سلسلے میں ان پر 3 قسم کے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات نوازشیں ہیں من ربہم کے رب کی طرف سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر جب یہ صبر کرتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین اپنی نوازشیں ان کی طرف کرتا ہے، انہیں نوازتا ہے، اپنی عنایتیں کرتا ہے، ورحمہ اور اپنی رحمتیں کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون ہدایت یافتہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز دوستو، آج کی سبق کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو میرے اور آپ کے نام پیغام دیے وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال کی بڑی فراوانی دے دیں گے، ہم بڑی سکون کی زندگی بسر کریں گے، ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ ہم سے نہیں لیا۔
بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کی۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا جو انبیاء کے ساتھ یعنی جس کا ایمان انبیاء کے بعد سب سے قریب تھا ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور بھی اس طرح جس سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر بھی اس سے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جس پر جتنا ایمان کی طاقت ہوتی ہے اسی لحاظ سے وہ آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک میں سے، ونقص من الاموال اور مالوں میں کمی میں سے، والانفس اور جانوں میں کمی سے، والثمرات اور پھلوں میں کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیز بھائیو، صبر کے والے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بے شک جو صبر ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہے، یعنی جب آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے رو دو لیا اچھے طریقے سے اپنا غبار اتار لیا تو اب کہا کہ صبر ہے، اور میں ایسی بات نہیں، رو دو کہ تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب میں نے پیغام سنا، اللہ تعالیٰ کا میں نے پیغام سنا کہ جب مومنوں پر آزمائش آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے آگے یہ دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، فرماتی ہے کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، یہ بھی بہت بڑا نقصان تھا، تو میں نے یہ ورد کرنا شروع کر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ ام سلمہ ابو سلمہ سے بھی زیادہ بہتر کوئی انسان موجود ہے، لیکن فرماتی کہ یقین کے ساتھ میں یہ دعا پڑھتی رہتی، ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا جو پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ تو یہ صبر کا نتیجہ ہے اور اس دعا کا نتیجہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی ہے۔ جب ہمارے اوپر بھی کوئی تکلیف آئے تو یہی دعا یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے جو سلوک کرتا ہوں اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر ہمارا اللہ پر یقین ہوگا اور ہم دعا کریں گے اس کے ثمرات اور ہوں گے، اگر نا امیدی سے کریں گے اس کے ثمرات اور ہوں گے۔ فرمایا قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات و نوازشیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ روایت کر لیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی کر کے، من الاموال مالوں میں سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبتن کوئی بھی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم،
للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات نوازشیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمتیں ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون جو ہدایت یافتہ ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف میں سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور کمی کر کے مالوں میں سے، والانفس اور جانوں میں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات من ربہم نوازشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ